الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد المجاہدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ آج کی صلاۃ تراویح میں ایک پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور مجموعی طور پر ہمارے 9 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے صلاۃ تراویح کو یہاں بیٹھنے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی صلاۃ تراویح کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات فرعون کے دربار میں پیش کیے، وہ عصا جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ ایک اژدہا بن گئی اور اپنے ہاتھ کو پہلو سے نکالا تو وہ چمکتا ہوا بن گیا۔ تو فرعون نے اس کے مقابلے میں بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتا اور ان معجزات کو تسلیم کرتا، اس نے جگہ سائی کا ذریعہ بنایا اور تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا اور کہا یہ تو جادو ہے، اور اپنے پورے ملک کے کونے کونے میں اعلان کروایا کہ سارے جادوگر مقابلے میں آ جاؤ۔ فرعون کی عزت کا سوال ہے اور موسیٰ کے جادو کا مقابلہ کیا گیا۔ تو معجزات کے مقابلے میں جادوگروں کو جمع کیا گیا، لیکن جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ اس بات کو مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ ساحر تھے، وہ جادوگر تھے، وہ اس علم کو جانتے تھے، تو وہ جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم دونوں جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے اور ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد فرعون نے انہی جادوگروں کو دمکانا شروع کیا، اور اسی طرح اس کی سرکشی اور تکبر کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ اپنے لاؤ لشکر سمیت اللہ رب العالمین نے اسے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، اور کوہ طور کا ذکر کیا گیا ہے کہ 40 دن تک وہ کوہ طور پر تھے اور انہیں تورات عطا کی گئی، اور جب وہ تورات واپس لے کر اپنی قوم کی طرف آئے تو سامری کی فریب کاریوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ سامری کی فریب کاریوں میں اس کی پوری قوم مبتلا ہوئی تھی، اور وہ ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا چکی تھی، پوری قوم مشرک ہو چکی تھی۔ تو اس شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک سزا مسلط کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 بڑے بڑے سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے اور وہاں اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی درخواست کی کہ فاکتب لنا حسنۃ فی ہذہ الدنیا والآخرہ، کہ ہمارے لیے یعنی میرے لیے اور میری قوم کے لیے نعمت ہدایت کا اندراج کر دے، نیکیوں کا اندراج کر دے۔ تو سب سے پہلے تو ان کی اس خطا کا جو ذکر تھا اس کی سزا یہ دی گئی کہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی قتل ہوئے، اور جس نے بھی شرک کیا تھا ان مشرکین کو ان کے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ان کو قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم نے دعا کی اے موسیٰ، عذابی اصیب بہا من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، عذاب تو میں جسے چاہوں گا دوں گا، یہ جہنم میں نے سرکشوں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت کا دامن بھی بہت پھیلا ہوا ہے، یہ ہر عام اور خاص سب کے لیے ہے، لیکن جو تم خاص نعمت ہدایت کا ذکر کر رہے ہو وہ میں نے لکھ رکھی ہے چند لوگوں کے لیے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہاں پر تحریر کی گئی ہے کہ اس وقت ایک نبی کے سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور کہا اے موسیٰ، میں نے اپنی خاص رحمت اس امت کے لیے لکھ رکھی ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ وہ میرے آخری نبی امی پر ایمان لانے والے ہوں گے، واتبعوہ، ان کی پیروی کریں گے، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے اور ان کی تعظیم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نور ہدایت یعنی قرآن مجید کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہزاروں سال پہلے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جو میری خاص رحمت کے مستحق لوگ ہوں گے وہ یہی ہوں گے جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تمہاری کامیابی میری اتباع میں ہے، یعنی امت کی کامیابی کا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں درج کر دیا گیا۔ اور فرمایا بنی اسرائیل کی دنیا پرستی اور حب جاہ و مال کا ذکر کیا گیا، اور بتایا کہ دنیا کو آخرت کے عوض پسند کر لینے کا نتیجہ بہت عبرتناک ہوا کرتا
اس سے پہلے جن اقوام عالم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و خوار کیا، اور پھر عالم ارواح کا وہ وعدہ یاد دلایا کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام ارواح کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام ارواح نے جواب دیا بلا، تو اس وعدے کا ذکر کیا گیا اور فرمایا ایسے لوگ جو دنیا میں ہی غرق رہتے ہیں اور مال اور دولت اور حرص کا شکار رہتے ہیں، ان کی مثال قرآن مجید نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے ان کو، کہ جو لوگ دن بھر صرف دنیا کی لالچ میں، مال اور دولت کی لالچ میں چلتے رہتے ہیں، قرآن مجید نے انہیں کتے سے تشبیہ دی ہے کہ وہ کتا جو منہ نکالے رہتا ہے، ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، تو یہ اس بندے کی مثال ہے جو صرف دنیا کے اندر مال اور دولت کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا دنیا کی چند دن کی زندگی پر گھمنڈ نہ کرے، اس پر غرور نہ کرے، اس مہلت سے فائدہ اٹھایا جائے، اگر اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو دائمی عذاب کے لیے پھر تیار رہیں۔ اور فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ نے یہ اختیار کسی نبی کو نہیں دیا، کسی ولی کو نہیں دیا، غیب کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت منافع بھی حاصل کرتا اور کوئی نقصان بھی مجھے نہیں پہنچتا، اور اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کی یہ حکمت بتائی گئی کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کریں اور مخالفین کی ایذاؤں پر، ان کے طنز اور طعنوں پر صبر کریں، اور فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا لیا کرو، اس کی طرف خاموشی کے ساتھ بیٹھ جایا کرو تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رحم کرے۔ اگلے رکوع میں سورہ انفال جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اس غزوہ بدر کا تفصیل کے ساتھ پورا یہاں پر نقشہ کھینچا گیا ہے، اور یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی جس پر مکمل تبصرہ کیا گیا اور جہاد کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا گیا، اور میدان بدر میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمتیں اور رحمتوں کی بارشیں ہوئی تھی اس کی یاد دہانی کروائی گئی، اور فرمایا کہ اگر تم دشمنوں کے مقابلے میں اسی طرح ایمان اور صبر و ثبات اور ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے تو اللہ رب العالمین بھی اسی طرح رحمتوں اور نعمتوں کی بارشیں فرمائے گا۔ اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ یہی تمہاری ابدی حیات کا ضامن ہے، اس لیے اس سے اعراض کر کے، اس سے منہ موڑ کے اپنے آپ کو ناکامی اور نامرادی کے حوالے نہ کرو۔ اور فرمایا ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل کے ساتھ اگلی رکوع میں ذکر کیا گیا، کفار کی شرارتوں کا ذکر کیا گیا، ان کی تکلیفوں کا ذکر کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتلائی گئی کہ وہ کس طرح لوگوں کے دکھ اور اذیت دینے پر بھی وہ دعائے خیر کیا کرتے تھے، انہیں بد دعا تک نہیں دیا کرتے۔ آخری رکوع میں کفار کو ایک مرتبہ پھر وارننگ دی گئی باقاعدہ کہ اپنی چال بازیوں سے اور اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں، اور اگر آپ اپنی شرارتوں اور چال بازیوں سے باز آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اب بھی اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر سکتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو وہ ناکام اور نامراد رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ